سالانہ عرس شریف درگاہ حضرت عباداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑے ہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر علماء کرام، مشائخین اور مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عرس شریف کے مراسم سجادہ نشین و متولی جناب مرزا رضا اللہ بیگ صاحب اور ان کے برادران نے انجام دی۔ آئیے دیکھتے ہیں اسی کے کچھ مناظر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حیدرآباد شہر ریاست تلنگانہ ملک ہند میں غوث پورہ دارالسلام دالمنڈی روڈ کے خطے میں جو بارگاہ شریف ہے، حضرت عباداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ آپ کا سالانہ عرس شریف تھا۔ جیسا کہ ہر سال تمام ظاہرین، مریدین، متقدین، غلامان مل کر اس عرس شریف کو بڑے ہی محبت اور عقیدتوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ الحمدللہ اس بار بھی 9 فروری 2021 کو 26 جمادی الثانی کو یہاں پر حضرت عباداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف تھا۔ تو الحمدللہ آج بھی تمام ظاہرین، تمام متقدین، مریدین اور غلامان مل کر الحمدللہ یہاں پر بہت بڑے ہی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ سندل شریف کو منایا ہے۔ جیسا کہ سندل شریف کا جو نظام العمل تھا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، تقریباً پیپروں میں بھی دیا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سندل شریف بعد نماز عصر تا مغرب سماخانہ درگاہ حضرت عباداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کا منسپل نمبر ہے 5-173 to 176۔ سماخانہ درگاہ حضرت عباداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو منسپل نمبر ہے وہ ہے 5-173 to 176۔ اس سماخانے میں بعد نماز عصر تا مغرب محفل رفائی ہوا، جس کے بعد مکان سجادگاہ میں بعد نماز مغرب یعنی کہ مغرب کی نماز خانقاہ شریف پر ادا کی گئی۔ پھر بعد نماز مغرب مکان سجادگاہ میں محفل ضربت رفائی ہوا، جس میں ضربات بتائے گئے، جس میں رفائی سلسلے کے جو امانت علی شاہ صاحب سر خلیفہ عرف عظیم بابا کی صدارت میں ان کے فقراؤں نے ضربات بتائے مکان سجادگاہ میں۔ اور اس عرس شریف میں جیسا کہ بعد نماز مغرب ضربات بتائے گئے، اس کے بعد جلوس سندل مکان سجادگاہ سے ہوتا ہوا۔ جیسا کہ اس علاقے بارگاہ شریف کا جو علاقہ ہے غوث پورہ دارالسلام دالمنڈی روڈ سے ہوتا ہوا، پھر بازو پڑوس کا ایریا پٹیل نگر و گاندھی بھون، پھر وہ ایک مینار مسجد روڈ سے ہوتا ہوا واپس بارگاہ شریف کی طرف گامزن ہوا، جس میں سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت عباداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرزا رضا اللہ بیگ صاحب، جو کہ آپ کی صدارت میں یہ سندل مالی عمل میں لایا گیا، اور سرپرست جناب مرزا حبیب اللہ بیگ صاحب کی سرپرستی میں اور تمام ہم برادران سجادگاں اور تمام مریدین، متقدین اور تمام ظاہرین کی محبت اور عقیدتوں کے ساتھ یہ سندل مالی کو الحمدللہ عمل میں لایا گیا 9 فروری 2021 کو، جیسا کہ جس کے بعد الحمدللہ تناول تام تبرکات کا بھی اہتمام رہا۔ اور کل انشاءاللہ بروز چہارشنبہ 10 فروری 2021 27 جمادی الثانی کو محفل چراغیں رہیں گے۔ پھر بارگاہ شریف پر غلاف مبارک پیش کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ تناول تام فاتحہ خوانی تبرکات کا معاملہ رہے گا۔ پھر انشاءاللہ 11 فروری کو بعد نماز فجر ختم خلد ہوگی انشاءاللہ، جس کے بعد پھر تبرک رہے گا۔ اس 3 روزہ تقاریب کو الحمدللہ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عرس شریف میں جتنے ظاہرین تشریف لائے ہیں، جتنے مریدین، غلامان، متقدین تشریف لائے ہیں، ہم سب کا ایک یہاں پہ جمع ہونا، محبت اور عقیدتوں کے ساتھ اس عرس شریف کو کرنا، یہ اللہ پاک اس کی بارگاہ الہ بندی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اس ہندوستان میں گنگا جمنا تہذیب جیسا جو ماحول ہے وہ بارگاہوں سے ہی ہے، وہ اولیاء اللہ کے دربار سے ہے۔ جیسا کہ میں ایک بات کو رکھ کے اپنی تقریر کو میں ختم کر دیتا ہوں، اگر کسی ہندو کو دیکھنا ہے تو وہ مندر میں جا کے دیکھیں، اور کسی سکھ کو دیکھنا ہے
تو وہ گردوار میں جا کے دیکھیں، کسی عیسائی کو دیکھنا ہے تو گرجا میں جا کے دیکھیں، اور کسی مسلمان کو دیکھنا ہے تو مسجد میں جا کے دیکھیں۔ اور یہ چاروں جو طبقے ہیں، یہ چاروں کیٹیگریز ایک ہی کوالٹی کے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یہ چاروں جو کیٹیگریز ایک کوالٹی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اگر ان سب کو ایک جگہ دیکھنا ہے تو آپ بارگاہوں پہ آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بارگاہوں سے، یہ اللہ والوں سے، یہ گنگا جمنا تہذیب جیسا جو ماحول رہتا ہے محبتوں کا، بھائی چارے کا، تو یہ ہر قوم اور ملت، ہر مذہب کے ماننے والے کو یہاں پہ ایک جٹ کرتی ہے۔ الحمدللہ یہ بارگاہوں سے یہ میسج ملتا ہے، یہ پیغام پہنچتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے وہ اپنے دلوں کی خلیشوں کو دور کر کے، نفرتوں کو دور کر کے، بھائی چارے، محبت اور عقیدتوں کے ساتھ ہر سماج کا یہاں پہ آ سکے اور ان بارگاہوں سے فیضیاب ہو کے جا سکے۔ تو آپ سبھی تمام یہاں پہ جتنے تشریف لائے ہیں اس عرس شریف میں، آپ تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں، اور میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے جد اعلیٰ کے عرس شریف میں تشریف لا کر مجھ فقیر کی حوصلہ افزائی کی اور مجھ فقیر کو مشہور کر دیا۔ تو اس کے لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔